بیٹھے ہو، جب تم علماء کے خطابات کو سماعت نہیں کرو گے، علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو گے نہیں، جب صبح کا وقت ہوگا چائے کی دکان پہ بیٹھے گے، ایک غیر قوم آئے گا تیرے سامنے میں، کبھی نبی کے خلاف بکواس کرے گا، کبھی نبی کے بارے میں غلط بولی کرے گا، خدا کے بارے میں غلط بولی کرے گا، قرآن مٹانے کی بات کرے گا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے صاحب آپ نبی کا کلام پڑھنے والے ہیں، آپ نبی کا چاہنے والے ہیں، آپ خدا کے بندے ہیں نا، لیکن آپ کے بغل میں بیٹھ کر کے ایک غیر قوم نبی کے خلاف بکواس کر رہا تھا، خدا کے بارے میں غلط بول رہا تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے مولانا، جواب دینے کا کام میرا نہیں ہے، جواب دینے کا کام علماء کرام کا ہے، جواب دینے کا کام ائمہ کا ہے، جواب دینے کا کام مدرسین کا ہے۔ ہم تو جاہل ہیں اور جاہل کا کام سوال سن کر کے جواب دینے کا نہیں ہے۔ یہ بولی آپ کی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈنکے میں چوٹ پہ رہنا چاہتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ جاہل ہیں اور یہی جہالت کا عذر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ رب کی بارگاہ میں کتنے عذر پیش کرو گے؟ اتنے بڑے فرشتے تمہیں برسائیں گے، فرشتے یہ کہیں گے خدا کی جانب سے یا دنیا میں پڑھانے والے علماء کی جماعت نہیں کیا، سکھانے والے علماء کی گروہ نہیں کیا، انہیں علماء کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے سیکھا نہیں، یا تم نے نہیں دیکھا؟ حضرت ابو دردا فرماتے ہیں ایک وہی انسان جو کسی ایک وہی انسان جو پوری رات میں جاگ کر کے سارا نمازیں پڑھے گا، اور ایک وہ بیٹی جو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے شریعت کے بات کو سیکھے گا، وہ سارا نمازیں نہیں پڑھنے والے انسان سے بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے شریعت کے بات کو سیکھتا ہے۔ میرے خیال سے بات آپ کے پلے میں نہیں آئی، باجا ٹھیک نہیں ہے، آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، گھر گھراہٹ کی آوازیں آ رہی ہے، لیکن آپ کو پھر بھی سننا ہوگا اور سن کر کے عمل کرنا ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے ایکو کو آپ کم کر دیں اور مشین سے ہلکی سی آواز کو بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ لوگ عمل کر کے حقانیت کے شاہراہوں پہ گامزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے یارو یاد رکھو تم کسی عام محفل میں نہیں بلکہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہو، بزرگان دین کا ذکر سن رہے ہو نا، یاد رکھو جو انسان نبی کی محفل میں بیٹھتا ہے نا ان کا شان بہت بلند ہوتا ہے، بہت اعلیٰ ہوتا ہے، بہت مرتبہ بہت بلند، بہت بلند و بالا اس انسان کا مقام ہوتا ہے جو نبی کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر ایک طرف عرس رضائے ملت ہے تو دوسری جانب عرس رضوی بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس ہو رہا ہے۔ جا کر کے دیکھو نا بریلی شریف، جب تمہیں پتا چلے گا کہ آج عاشقوں کا ہجوم کیا ہے۔ ابھی میں نے ویڈیو دیکھا حضرت شاعر اسلام جناب مبارک حسن مبارک صاحب کو بھی میں نے دکھایا، تقریباً کروڑوں کی تعداد میں لوگ گئے ہوئے ہیں، عاشقان اعلیٰ حضرت بریلی شریف پہنچے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ذات جاننے ہونا، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جاننے ہونا، اعلیٰ حضرت کو پہچاننا ہونا تو کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی سرکار آل رسول مارے ہروی کی بارگاہ میں جاؤ۔ سرکار آل رسول مارے ہروی فرماتے ہیں سن، جب قیامت کا دن آئے گا میرا رب مجھ سے سوال کرے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول تم دنیا سے کیا لائے ہو؟ آل رسول فرماتے ہیں سن، اس وقت ہمارے پاس نمازیں ہیں لیکن ہم نماز کو نہیں دکھائیں گے، ہمارے پاس زکوٰۃ کی دولتیں ہیں لیکن ہم رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے، ہمارے پاس سخاوت کی دولتیں ہیں ہم رب کی بارگاہ میں پیش نہیں کریں گے، ہمارے پاس حج کی دولتیں ہیں ہم پیش نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس اگر اس وقت اگر
کے نام پہ کہہ دو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دو یا رسول اللہ. زور سے کہو نا یا رسول اللہ. آل رسول مارہری فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں ہم اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیں گے, امام احمد رضا کو پیش کر دیں گے. ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں, لیکن جس بیٹے پہ باپ ناز کرے وہ بیٹا کوئی اور نہیں, وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. ایک شاگرد کے ہزاروں, ایک استاذ کے ہزاروں شاگرد ہوتے ہیں, لیکن جس شاگرد پہ استاذ ناز کرے وہ شاگرد کوئی اور نہیں, وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے. ایک پیر کے ہزاروں مریدین ہوتے ہیں, لیکن جس مرید پہ پیر ناز کرے وہ مرید کوئی اور نہیں, وہ ہم سب کا امام سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اسی لیے آواز آتی ہے وادی رضا کے کوئی ہمارا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یارو تم خوش نصیب ہو, زہے قسمت ہو, اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اگر تجھے مجدد ملا تو امام احمد رضا جیسا مجدد ملا. قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے پڑھا, اسی کی ضمن میں چند باتیں ہو جائے گی, پھر باتیں ختم. رب ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے, کس سے؟ اپنے چاہنے والوں سے, اپنے ماننے والوں سے, کہ اللہ کی جانب سے جو فضل ملا تمہیں, جو کرم ملا ہے, جو نعمتیں ملی ہے, اس پہ تم خوشیوں کا اظہار کرو, غم ہرگز نہ کرو. کیا سمجھے؟ علامہ سلامت اللہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. بے شک شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو چھپا ہوا دشمن بھی کوئی ہوگا. اگر چھپا ہوا نہیں تو پھر کھلے ہوا کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بات ہے نا بھائی, اگر کھلے ہوا کا ذکر آ رہا ہے تو چھپا ہوا ہے نا. تو چھپا ہوا ہے کون؟ قرآن کے پاس آ. رب ارشاد فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں نے اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتایا, بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے. اگر کھلا ہوا دشمن شیطان ہے تو چھپا ہوا دشمن انسان کا نفس ہے, انسان کا نفس ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, کھلا ہوا دشمن سے زیادہ خطرناک چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے. اور جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ انسان کا اپنا بن کر کے رہتا ہے. انسان اس بات سے غافل رہتا ہے یہ تو میرا اپنا آدمی ہے, یہ کیا مجھے بگاڑے گا. لیکن حقیقت میں وہی بگاڑتا ہے جو سٹ کر کے رہتا ہے, وہ چھپا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ وہ نفس ہے, وہ نفس ہے. آج انسان کو برگلا رہا ہے, بہکا رہا ہے, غلط کاموں کی طرف انسان کو جانے کے لیے آمادہ کر رہا ہے, لیکن انسان غافل ہے. انسان سوچتا ہے یار یہ شیطان کا کام ہے. نہیں, اگر شیطان کا کام ہوتا تو آپ نے سنا ہے نا کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان میں تو روزہ نہیں رکھتا ہے, پھر اس کو کس نے بھکایا؟ کس نے بھکایا؟ بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئی؟ اور آگے لے کر کے چلتا ہوں. ابلیس سے بڑا شیطان کوئی ہے؟ سردار تو وہی ہے, باپ تو وہی ہے. پھر اس کو کس نے بہکایا تھا؟ کس نے برگلایا تھا؟ کس نے برگلایا تھا؟
وہ نفس تھا. اسی لیے یارو اپنی عقل پہ زور دو, نفس کا صحیح سے استعمال کرو. جب محفل ہو آ کر کے بیٹھو, سچ بات علماء یہاں سے بیان کرتے ہیں, اس پہ سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرو. بستر گرم مت کرو, ہمیشہ بستر گرم کرتے رہو گے قبر میں ایسی کٹائی ہوگی, ایسی کٹائی ہوگی, کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس لیے علماء جہاں پہ آئے آ کر کے ضابط ادب طے کرو. علماء بیان کرے بغور سنو, علماء خطاب کرے بغور سنو اور سن کر کے عمل کرو. اس لیے کہ علماء اپنے باپ کی بات نہیں بتاتے ہیں, علماء اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں, علماء اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں. کیا ضرورت تھی اتنے روپیہ خرچ کر کے امام ملت کو اتنی بڑی کانفرنس انعقاد کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر ایک منٹ ملا کر کے ایصال ثواب کر سکتے تھے, فاتحہ خوانی کر سکتے تھے, لیکن نہیں. دومکا سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, جامتڑا سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے, بھاگلپور سے علماء کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی انہوں نے سوچا کہ علماء آئیں گے, آ کر کے خطابات کریں گے, علماء تقریر کریں گے, واعظ و نصیحت کریں گے. تو اگر پچرکی کے اگر ایک انسان نے اگر اس پہ عمل کر لیا تو یاد رکھنا وہ انسان تو کامیاب ہوگا ہی, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے. جب مر جائیں گے تو وہاں بھی کامیاب رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی نیت تھی نا, یہی حوصلہ ہے نا. پھر سپورٹ کیوں نہیں کرتے ہو, آ کر کے بیٹھتے کیوں نہیں ہو, نبی کی محفل میں آ کر کے بیٹھتے کیوں نہیں ہو, علماء کی بات کو درگزر کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو اپنے تاریخ کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا جب ہمارے قوم نے جس دن سے ان علماء کی بات کو ماننا چھوڑ دیا ہے, اس قوم کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ایک معمولی سی بدایت فن لینے کے لیے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے انسان کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا رہتا ہے. نہیں رہتا ہے, حقیقت ہے نا. جب کھڑا پیشاب کرنے والا آ جائے تو انسان دوڑتا ہے, گیٹ کھولتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے. آ جائے ہمارے بچے کرسی بچھاتے ہیں, ہمارے بچے دریا بچھاتے ہیں. کیا مسلمان کا بچہ صرف کرسی بچھانے کے لیے ہے, دری بچھانے کے لیے ہے؟ روڈ کے کنارے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں کے لیے ہم کرسیاں بچھاتے ہیں, ہم دریاں بچھاتے ہیں. یاد رکھو اپنی نسل کو صحیح تربیت دو, اور صحیح تربیت اسی وقت دے سکتے ہو جب تک تم علماء کی جانب رخ نہیں موڑو گے. علماء کی بات تسلیم کرو, علماء کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھو, پھر دیکھو تمہاری کامیابی شروع, تمہاری کامیابی شروع. اگر تم چاہتے کہ ہم کامیاب ہو تو تمہیں علماء کی بات ماننی ہوگی. علماء کی بات نہیں مانو گے فٹ بال کی طرح مارے جاؤ گے. علماء کی بات کو درگزر کر دو گے, تمہیں لوگ کچلیں گے, تمہیں لوگ مرو دیں گے, تمہیں لوگ نست نابود کر دیں گے. اب بھی وقت ہے کہ علماء کے پاس آ کر کے بیٹھو, ثانوی ادب طے کرو, علماء سے صحیح مشورے لو. تمہیں کائنات کے پیچھے میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تم علماء کے پاس آ کر کے علماء کی اقتداء کر لو گے, کائنات کے پیچھے میں نہیں بلکہ پوری کائنات تمہارے پیچھے بھاگے گی. دنیا کو تم سلیوٹ نہیں کرو گے, اگر علماء کی بات پہ آ جاؤ گے پوری کائنات تمہیں سلیوٹ کرے گی, تمہیں سلام کرے گی. اگر چاہتے ہو ہم کامیاب ہوں